بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کو غنیمت سمجھو اور اس پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرو. قرآن کریم کی تلاوت کرو جمیع آداب کی رعایت رکھتے ہوئے. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ کل قیامت والے دن قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا اور قرآن کریم کی سفارش قبول کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا الزہراوین، دو روشنیوں والی، دو نور والی، خوب روشنیوں والی کی تلاوت کرو. البقرہ و سورۃ آل عمران، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران. فإنہما تأتیان یوم القیامہ، کل قیامت والے دن یہ حاضر ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جسم عطا کریں گے. کأنہما غمامتان، گویا کہ یہ دو بادل ہیں یا کثافت میں جسامت میں بادل سے کچھ کم ہیں. او فرقان من طیر، یا دو پرندوں کی دو قطاریں ہیں جنہوں نے اپنے پڑھنے والے کو اوپر پر پھیلائے ہوئے ہوں گے. تو حاجان عن اصحابہما، اپنے پڑھنے والے کی جانب سے یہ جھگڑا کریں گے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میدان محشر میں جب انتہائی سخت گرمی ہوگی تو یہ اپنے پڑھنے والوں پر سایہ فگن ہوں گی، سایہ کیے ہوں گی اور خوب روشنی ہوگی. اور تو حاجان عن اصحابی کا مطلب یہ ہے کہ سفارش کرنے میں خوب مبالغہ کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. مطلب یہ ہے کہ قرآن سورہ بقرہ کی تلاوت پر ہمیشگی اختیار کرو اور اس کے معنی کے اندر غور و فکر کرو اور جمیع احکامات پر عمل کرو. فإن أخذها برکۃ، اس سورہ بقرہ کا حاصل کرنا اور اس کی تلاوت کرنا اور معنی کے اندر غور و فکر کرنا اور احکامات پر عمل کرنا برکت ہے، نفع عظیمہ ہے. وترکها حسرۃ، اور اس سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا یہ کل قیامت والے دن ندامت ہوگا. جیسا کہ وارد ہے لیس یتحسر اہل الجنۃ الا علی ساعۃ مرت بهم ولم یذکروا اللہ فیہا، کہ کل قیامت والے دن اہل جنت کو کسی چیز پر کوئی ندامت نہیں ہوگی سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کی یاد سے خالی گزر گئی. اس پر ان کو ندامت ہوگی کہ کاش کہ وہ گھڑی بھی، اس گھڑی کے اندر ہم اللہ کا کچھ ذکر کر لیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، کہ سست لوگ اور اہل باطل لوگ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. ایک تو محدثین نے یہ مطلب بیان کیا، دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ جادوگر اس سورہ بقرہ کے پڑھنے والے پر طاقت نہیں رکھتے جادو کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جادو کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس جادو کے ذریعے سے وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر. جب اللہ کا حکم اور اذن ہوتا ہے تو اور بات ہے. تو میرے بزرگوں، دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح اور شام قرآن کریم کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کریں. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی رات کے حصہ میں تلاوت کیا کرو. یہ دو آیات جو آدمی تلاوت کرتا ہے تو یہ دو آیات اس کے لیے محافظ بن جاتی ہیں، پوری رات اس
کے لیے محافظ بن جاتی ہیں، شرور اور فتن سے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کرے گا تو اس کو پوری رات کا ثواب دیا جائے گا، قیام کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اصل بات کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ذکر کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اپنی کچھ نمازیں گھروں کے اندر ادا کیا کرو اور ان کو قبریں مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ عبادات بھی گھر کے اندر بھی ادا کرو، بالخصوص سنن ہیں، نوافل ہیں، یہ گھر کے اندر ادا کرو تاکہ گھر والے بھی نماز پڑھیں اور بچے دیکھ کر وہ نماز سیکھیں اور ان کو رغبت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو جس کے اندر ذکر کا اہتمام ہوتا ہے زندہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اس گھر کو جس کے اندر ذکر کا اہتمام نہیں ہوتا مردہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، شیطان اس گھر سے نکل بھاگتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو شیطان اس گھر سے مایوس ہو جاتا ہے کہ جب آدمی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس گھر کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ جی جہاں میرا یہاں کچھ اثر نہیں چل سکتا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح اور شام اپنے گھروں کے اندر نماز کا ذکر کا اہتمام کریں۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، جی پریشانیاں ہیں، غم ہیں، جادو کے اثرات ہیں، تو اس کا واحد ایک ہی علاج ہے کہ آپ رجوع اللہ کریں، صبح اٹھیں، نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی تلاوت ذکر کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ یہ کچھ جادوگروں کا جادو کا توڑ بھی ہو جائے گا اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی، برکتیں بے بہا نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔